السلام علیکم ویورز، میرا نام عرفان اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اور ویورز، جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ اس وقت اعصاب کی گیم چل رہی ہے اور پالیٹکس سے زیادہ جو ہے وہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے نروز اور سٹریس چیک کر رہے ہیں کہ کتنا زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں، کتنا زیادہ سٹریس لیا جا سکتا ہے. یہ سارا کچھ اس وقت اس قسم کی گیم چل رہی ہے جس میں کبھی کوئی جیت رہا ہے، کبھی کوئی جیت رہا ہے. جس طرح سے صورتحال آج کی جو ڈیولپمنٹ تھی، بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی، وہ جو ایک ڈیڈ لاک بنا ہوا تھا پنجاب میں گورننس کا، تو وہ سارا ڈیڈ لاک ختم ہوا. اور آج بلیغ الرحمان صاحب کو، یہ بلیغ الرحمان صاحب وہ ہیں جو 2013 میں فائنانس منسٹر نہیں، ایجوکیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں. کی ہو گیا کہ ایجوکیشن منسٹر بھی رہ چکے ہوئے ہیں، فیڈرل ایجوکیشن منسٹر رہ چکے ہوئے ہیں، اور بڑے دھیمے مزاج کے بڑے ڈیسنٹ سے آدمی ہیں. تو ان کے نام کوڑا نکلا اور ان کو گورنر بنا دیا گیا. اسمبلی پہلے 21 تاریخ کی گئی ہوئی تھی، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو یہ جو پرائم منسٹر سے جو ایڈوائزری گئی ہوتی ہے، اس کو 10 دن کے اندر اندر اس نے اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ دینا ہوتا ہے. اگر فیصلہ 10 دن سے کے اندر نہ دیا جائے، 11واں دن چڑھ جائے، تو جو سمری گئی ہوتی ہے وہ ایز اٹ از اپرووڈ کنسیڈر ہوتی ہے اس میں. تو دو ایک دفعہ تو پریزیڈنٹ صاحب جو ہے یہ چیزیں واپس بھیج چکے ہیں، لیکن اس کے بعد اب تیسری بار جو ہے آج انہوں نے صبح جو ہے اسمبلی میں دستخط کر دیے کہ ٹھیک ہے، اب بلیغ الرحمان صاحب کو لگا دیں. اور بلیغ الرحمان صاحب جیسے وہ لگے ہیں، انہوں نے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے حلف بھی اٹھا لیا ہے. اور کافی سچویشن سٹیبل لگ رہی ہے اس وقت پنجاب میں ان کی، کیونکہ یہ بھی صورتحال تھی کہ جب کورٹ میں ایک اور کیس بھی چل رہا ہے. وہ کیس یہ چل رہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ یہ جو 20-25 ارکان جو ہے جو نل اینڈ وائڈ ہو گئے ہیں، جو منحرف ارکان تھے ان کی رکنیت ختم ہو گئی ہے. اور رکنیت کے جو الیکشن تو خیر ہونے ہیں، لیکن ایشو یہ آ رہا تھا کہ کیا حمزہ شہباز شریف جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، جو ان 20-25 لوگوں کی وجہ سے ان کی مرہون منت ان کو وزارت عظمیٰ کا، وزارت اعلیٰ کا جو ہے وہ منصب ملا ہے، تو کیا یہ اس پہ لاگو ہوتا ہے یا یہ اس کے بعد پہ لاگو ہوگا؟ مطلب وہ ڈیسیژن آ گیا، نل اینڈ وائڈ ہو گئی یہ، لیکن یہ ایک ایشو یہ ان کے منحرف ہونے پہ آیا ہے، یہ ان کے اس سے پہلے کے جو اقدامات تھے ان کے اقدامات پہ نہیں آیا ہے. تو اب یہ ڈیبیٹ الگ دوبارہ سے نئی شروع ہو گئی ہے کہ جی جو سپریم کورٹ نے کہا ہے ٹھیک ہے منحرف ہو گئے تھے، ان کو ڈسکوالیفائی بھی کر لیا. ڈسکوالیفائی کرنے کی ڈیٹ جو رولنگ آئی ہے اس سے پہلے اگر وہ کوئی اقدام کر چکے ہوئے ہیں اور ایک بندے کو وزیر اعلیٰ بنا چکے ہوئے ہیں، اور عدالتیں بھی ہائی کورٹ کی ہوں اور وہ لاہور کی ہوں، پنجاب کی ہوں، تو لاہور ہائی کورٹ ہو، تو یہ اس پہ بہت سے کویشچنز اٹھ گئے ہیں کہ اب اس کو کیا اس کو اس وقت سے کرنا ہے یا ابھی سے کرنا ہے. اور اگر ابھی سے کرنا ہے، جو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ابھی سے کرنا ہے، تو پھر وزیر اعلیٰ صاحب کو، حمزہ شہباز شریف کو ابھی کچھ نہیں، کوئی صورتحال، کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی. جو اس وقت لگ بھی ایسے رہا ہے کہ جس قسم سے، جس طرح سے چیزیں ریوالو کر رہی ہیں، بلکہ ایوالو کر رہی ہے، وہ اسی طرف جا رہا ہے کہ یہ شاید حمزہ صاحب بھی کچھ لمبا عرصہ یہ عدالتوں کی مرہون منت جو ہے لمبا عرصہ کھینچ جائیں. شہباز شریف صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پورے 5 سال گزار لیے تھے ایک اسٹے کے اوپر اور وزیر اعلیٰ رہے تھے. تو یہ اس قسم کی صورتحال چلتی رہتی ہے. عدالتوں کے مسائل جو ہیں، عدالتوں کی چیزیں اوبیسلی وہ پروسیس، ایک پورا پروسیس ہے، وہ لمبا ہے، کم ہے، جیسے بھی ہے. اب سب لوگ رجوع عدالتوں کی طرف ہی کر رہے ہیں، باقی سارا کچھ ہٹ گیا. رجوع عدالتوں کی طرف کرنے سے مراد ہے کہ وہ جو نیوٹرلز ہیں وہ خاموش ہیں اور وہ نیوٹرل ہی رہنا چاہ رہے ہیں. تو عدالتیں زیادہ افیکٹو ہو گئی ہیں. پہلے عدالتیں اتنی افیکٹو نہیں ہوتی تھیں، لیکن اب اس وقت صورتحال یہ بن رہی ہے کہ عدالتیں زیادہ افیکٹو ہو گئی ہیں. جس طرح سے آج جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں، وہ انہوں نے بھی بہت غصے میں تھیں اور بہت بھری ہوئی انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے اس کے اندر کہا، اور مریم بی بی کو بھی تھوڑا سا گرل کیا انہوں نے کہا، عدالتوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ دیکھیں تو صحیح اس دن ہوا کیا ہے، اس چیز پہ سو موٹو تو لیں، اس پہ ایکشن تو لیں. ان چیزوں پہ جس طرح سے ہمیں مارا گیا، جس طرح سے ہم پہ تشدد کیا گیا، اس پہ کوئی نہ کوئی آپ جو ہے آپ نوٹس تو لیں اس چیز کا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا مریم بی بی کے لیے اس میں کہ آپ اس وقت کہہ رہی تھیں کہ آپ تمہارے اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میری بیٹی اور میری بہن میرے ساتھ تھی اور تشدد ہوا. اور جس طرح سے وہ بچہ ایک وہاں پہ پی ٹی آئی کا شہید ہوا تھا، تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ کس طرح سے گھر میں گھس کے اس کی بیگم جائنما سے بیٹھی ہوئی تھی، جس پہ سے انہوں نے اس کو اٹھایا، اور سارا پروسیس انہوں نے بیان کیا. تو وہ بھی عدالت کی طرف رجوع کرنے کا کہہ رہے ہیں. آپ کے
فواد چودھری جو خود چنگے بھلے وکیل ہیں، انہوں نے بھی جو اس قسم میں ان کے بھائی وکیل ہیں، اس حوالے سے بہت سخت الفاظ استعمال کیے، اور سخت الفاظ ان کے یہ تھے کہ کیا ایسا ہو کہ ابھی ہمیں یہاں سے آگے جانے کے لیے کوئی ریئیکشن، کوئی چیز، کوئی یہاں پہ کوئی احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے ہمیں بھی کیا ملیٹنٹ ونگ چاہیے اس میں، یا کیا ایسی کون سی صورت حال ہوگی. اور اس کے بعد خان صاحب جب آئے آج، انہوں نے جو ایک پورے وکلا کنونشن کا ایک بہت بڑا اجتماع کیا ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے بھی جو مین کرکس بات تھی وہ یہی تھی کہ ہم سپریم کورٹ سے چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی رولنگ دے اس بارے میں کہ ہمیں جو ہے وہ سیفلی ہمیں یہ سارا پروسیس کرنے دیا جائے، دھرنا ہے، جلسہ ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے وہ سارا کچھ کیا جائے. اور اگر انہوں نے ایسی چیز نہ کی، نال تڑی بھی لاتی نہ پرانے، تو اگر انہوں نے ایسی چیز نہ کی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم کوئی دوسری اسٹریٹجی اپنائیں گے، اور دوسری اسٹریٹجی کا بھی انہوں نے نہیں بتایا. لیکن ہمارے پاس جو ابھی تک خبریں تھیں وہ یہ تھی کہ ان کے پاس اسٹریٹجی یہی تھی کہ وہ لیگل کور لیں گے سپریم کورٹ سے، اور اس کے بعد وہ اس دھرنے کا اعلان کریں گے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ 1-2 دن ہی رہ گئے ہیں، کوئی ویڈنسڈے تھرسڈے کو انہوں نے کہا تھا کہ 6 دن ہو جائیں گے، تو صبح ٹیوزڈے، منڈے تو ہو جانی ہے، تو ٹیوزڈے ہو جانی ہے صبح، تو کوئی بہت زیادہ دن رہ نہیں گئے ہیں ان کے اس اقدام پہ. لیکن وہ بات یہاں تک بھی آ رہی ہے کہ 6 دن بعد وہ اعلان کریں گے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اس کے، اور کس دن سے پھر دھرنا اناؤنس کرنا ہے، یا انہوں نے اپنا جو صرف جلسہ کرنا ہے. جلسے تو تھوڑا بہت وکلا کنونشن یہ سارا کچھ چیز تو کر رہے ہیں. وکلا کنونشن امپورٹنٹ بہت ہوتا ہے، جس طریقے میں وکیل ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو وہ اس میں ایکسٹرا ویٹیج ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ بڑا افیکٹولی بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. لیکن دوسری پارٹی بھی ماڑا نہیں کھیل رہی، وہ بھی اچھا کھیل رہی ہے. انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ نے جو ہے یہ اس کی سمری پاس کر دی ہے لاہور کے پنجاب کے گورنر کی، تو ہو سکتا ہے کہ اگلی سٹیج پہ جب انہوں نے یہ بلز منظور کرانے ہیں نیب کے سارے ایشوز والے، تو وہ شاید پریزیڈنٹ جو ہے اس کو نہ کریں. تو وہ اس وقت انہوں نے 7 تاریخ کا انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ 7 تاریخ کو دوبارہ شاید کمبائن اجلاس ہی ہوگا، یا جیسے بھی ہوگا کوئی کمبائن اجلاس کے اندر اگر سبری اپروو کرتے ہیں اور سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں وہ بل پاس کر دیتی ہیں نیب وغیرہ کا، تو کافی مسائل ان کے اس طرح سے حل ہو جائیں گے. اس میں مسائل تو حل ہونے کی ایک پوری لڑی چل رہی ہے جس طرح سے جس پیس پہ وہ لوگ جا رہے ہیں. کیونکہ بہت بڑا ایک اہم وہ FIA کے پروسیکیوٹر نے جو کیا نام تھا ان کا، سکندر ذوالقرنین نے، انہوں نے ایک بہت بڑا بیان دے دیا ہے، بڑے لمبی چوڑی انہوں نے کہانی سنا دی. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یار مجھے جو ہے وہ پہلے ہی انویسٹیگیشن انچارج نے کہہ دیا تھا کہ آپ نے اس تاریخ کو پیش نہیں ہونا، کیونکہ یہ دونوں جو ہے شہباز شریف صاحب بھی اور حمزہ شہباز شریف صاحب بھی یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے لگے ہیں. تو اس لیے تھوڑا جا تسی ہولے ہو جاؤ، انہیں نہ پیش ہونا. اور اس کے بعد جو ہے ان کو ذوالقرنین صاحب کو، سکندر ذوالقرنین صاحب کو اس کیس سے ہٹا دیا گیا. یہ منی لانڈرنگ کے کیس کی بات کروں، یہ خود ایک بہت بڑا پنڈورا باکس ہے. یہ بہت ساری چیزیں ایکسپوز کرتا ہے. یہ ان چیزوں سے بڑی چیز ہے کہ وہ ایک بڑا آدمی دوسرے بڑے آدمی سے کہہ رہا ہے کہ تیسرے بڑے آدمی نے مجھے فون کر کے یہ کہا کہ دوسرے بڑے آدمی سے میری بات کرا دو. ایم ٹاکنگ اباؤٹ، ظاہری بات ہے وہ جو ٹیلی فون لیک تھی، ٹیلی فون لیک پھر ریلیز، آڈیو لیک نہیں کہنا چاہیے اس میں، اب تو آڈیو ریلیز ہوتی ہے اس میں. اور وہ جو بات تھی کہ ملک ریاض صاحب نے جو ہے زرداری صاحب کو کہا کہ خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پیچ اپ کرا دو. تو یہ کسی کے تھرڈ پارٹی کا کرنے کی بجائے یہ تو ڈائریکٹلی ایک بندہ جو انوالو تھا اس سارے کیس کے اندر، جو FIA کا پروسیکیوٹر تھا جس نے پیش ہونا تھا، اور وہ کہہ رہا ہے ساتھ اس میں کہ کیس میں بہت وزن تھا، بہت انویسٹیگیشن، بہت محنت کی ہوئی تھی، بہت کام ہوا تھا. یہ کیس جو ہے یہ بڑے آرام سے سزا ہو جانی تھی. لیکن کہا گیا کہ یار بھائی جان رک جائیں ذرا. تو اور رکنے کے بعد ان کو ایکسپیکٹڈ ہائیسٹ پوسٹ پاکستان کی آفر کر دی گئی. تو یہ بھی ایک کھلے گا. میرا خیال ہے اس پہ بھی سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے اور اس پہ بھی سارا کچھ کرنا چاہیے. شاید وہ کریں گے بھی، شاید یہ کرایا بھی اسی لیے گیا ہے کہ ذرا وہ نوٹس ہو اس میں. تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ، سپریم کورٹ ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سپریم کورٹ، یہ سارے مسائل جو ہیں اب جو ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ دروازہ دونوں پارٹیاں ناک کر رہی ہیں، وہ سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا کر رہی ہیں. اور یہ جو ہے وہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے سیاست آ جانا چاہیے. اپنی ایک پارٹی بنا لو گے کی کرنا ہے تسی. تو اتنی افیکٹو ہو چکی ہوئی ہیں اس میں. اور دیکھیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے. آج ابھی تک کے جو مسائل تھے، آج سارے دن کا جو سلسلہ تھا وہ اسی قسم کا تھا. اسرائیل کے حوالے سے ایک
اور وہ بات تھی اس میں مریم صفدر نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہوئی ہے اس میں کہ عمران خان کا ایک ٹویٹ کر دیا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل تو وہ تو پہلے ہی عمران خان کا سسرال ہے، پتہ نہیں کہ اس قسم کی کوئی گل کرتی ہے، انہوں نے ٹویٹ جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے ان کا، لیکن اسرائیل کو اس وقت نہیں اتنا کرنا چاہیے. سب لاسٹ منٹ اس میں اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ جو ٹرکی اس ٹائم پہ جا رہے ہیں جب اسرائیل کا مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے، تو ٹرکی پہلے بھی ایک دفعہ برج بنا تھا اسرائیل کے فارن منسٹر کا اور پاکستان کے فارن منسٹر کو اکٹھے بٹھانے کا. تو یہ اس وقت پھر یہ اسی موقع پہ ایسے موقع پہ جا رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، ٹویٹس پہ ان چیزوں پہ بھی احتیاط کرنی چاہیے. لیکن مریم آپا کی بھی جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں بیچارے شہباز شریف صاحب پھنس جاتے ہیں، تو وہ انہوں نے پھر ان کے جاتے ہوئے جو ہے ایک اور کٹا کھول دیا جو ٹویٹ کر دیا اسرائیل کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے کیا. ویسے عمران خان اور اس کا کنیکشن جوڑا ہے، لیکن سب کی آنکھیں چونک گئی ہیں. اب اسرائیل جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے ایسے موقع پہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ اس ٹائم پہ اس جگہ پہ جا رہے ہیں جو پہلے بھی ایک دفعہ دونوں پارٹیز کو ملانے کا، دونوں پارٹیز کو بٹھانے کا جو ہے وہ ذریعہ بن گئے ہوئے ہیں. اور کل انہوں نے شہباز شریف صاحب نے اپنے جانے سے پہلے، انہوں نے کل ہی جانا شام کو، لیکن کل جانے سے پہلے انہوں نے اپنا سارا جو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی بلا لیا ہوا ہے. دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. کل کا دن پھر بہت اہم ہے، مطلب ہے تو میں گل کرنی ہر کوئی کرتا ہے، کل کا دن پھر بہت اہم ہے. اور دیکھیے کل نئے ویلاگ کے ساتھ اور نئی خبروں کے ساتھ اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ اور نئے آبزرویشنز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.